بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے، ہاں، جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، ہاں، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا یہ الہ سے بنا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ولہ سے بنا ہے یا الہ سے بنا ہے، زیادہ صحیح قول الہ سے، اور اہل علم نے کہا ولہ سے بھی ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ولہ کے معنی میں حیرت زدہ اور حیران ہونے کا معنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس دنیا میں آپ کسی بھی چیز کو، مخلوق کو، کسی بھی چیز کو شروع میں دیکھیں گے تو حیرت میں پڑیں گے، لیکن جیسے جیسے اس کے بارے میں علم اور معلومات حاصل ہوگی آپ کی حیرت کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے برخلاف اللہ کی ذات اور خالق کا معاملہ بالکل الٹ ہے مخلوق کے، کہ اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کو جتنا علم حاصل ہوگا، جتنی معرفت اور پہچان آپ حاصل کرتے جائیں گے، اتنا حیرت زدہ ہوں گے، اور یہ یقین، یہ اس مرحلے پر جتنا آگے بڑھتے جائیں گے یہ مانتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، یعنی اللہ کو جاننے سے حیرت ہوگی، مخلوق کو جاننے سے حیرت دور ہو جاتی ہے۔ خالق کا معاملہ اس کے الٹا ہے، یہ ولہ سے، اور زیادہ مشہور بات یہی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کا معنی کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ذو الالوہیہ، تو یہاں بھی انہوں نے وہی معنی کیا کہ ذو الالوہیہ والعبودیۃ علی خلقہ اجمعین، کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے لیے اللہ کی ذات الوہیت اور عبادت کے عبودیت کے والی ہے، یعنی سارے کے ساری مخلوق اس کی بندگی کریں گے، اور وہ اس لائق ہے کہ سب اس کی بندگی اور عبادت کو اختیار کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر دلالت کرنے والا اس کا اسم خاص ہے، نام ہے۔ الہ، لا الہ الا اللہ کہہ کے کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کی فضیلتیں آپ اور ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ ہے ہی نہیں، اسی الہ سے اللہ بنا ہے۔ اب اللہ کو جب اللہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ ذات جس کی شان یہ ہے کہ الوہیت، الہ ہونے کی جتنی خصوصیات، ضروریات اور صفات ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی ذات میں بدرجہ اتم اور اکمل موجود ہے، اس میں کوئی کمی، خامی اور نقص نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جب اللہ کو اللہ بولے ہم، تو اس کی ساری صفات اور خوبیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ صرف اللہ ایک لفظ نہیں ہوا، ایک کلمہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے اندر معنی کا اللہ کے جتنے بھی دوسرے نام، صفات، خوبیاں اور کمالات ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس کے خصوصیات کے ساتھ جڑے، اس کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس کا اختصاص ہوگا۔ یہ اللہ کی الوہیت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ الوہیت کیا ہے؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کمال، عظمت، جلال کے سارے اوصاف اس میں آ گئے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ الوہیت کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، تو عبادت کے لائق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جمال، جلال، عظمت، کبریائی، جتنی بھی اعلیٰ عظمتیں ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں، اسی لیے وہ عبادت کے لائق ہے۔ اگر کوئی بھی ایک معاملے میں نقص، خامی اور ایسی بات ہوتی کہ بندوں کی حاجت وہ پوری کرنے والا نہیں ہے، یا اس کے معاملے میں عبادات کے جو مقاصد ہیں وہاں پورے ہونے والے نہیں ہیں، تو یہ نقص ہوتا۔ اللہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ اللہ ہے، الوہیت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بندے یا پوری مخلوقات جس کے سامنے جھکیں اور اپنی تمام حاجتوں اور ضروریات کو جس سے پورا کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو مخلوق کے لیے ناممکن ہیں اور وہ اس پر قادر ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، عظمت و جلال کے اعتبار سے، ہر کمال کے اعتبار سے وہ مکمل ہے، اس لیے وہ اللہ ذو الالوہیہ ہے۔ اسی لیے وہ مستحق ہے کہ اس کو الہ بنایا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور ساری کائنات، ہر مخلوق، وہ چاہے جیسی اور چاہے جتنی بڑی نظر آتی ہو، اس کے سامنے ذلت اختیار کرے، اس کے سامنے خشوع اور خضوع اختیار کرے، اور یہی لفظ جو ہے وہ بندوں مخلوقات کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ اللہ اللہ ہے، تو ساری مخلوق اس کے سامنے مخلوق ہے، اس کی بندگی کے لائق ہے، اور یہ عبودیت جو ہے یہ بندوں کے افعال کا تقاضا کرتی ہے، جو اس نام کا جس کو یہ اللہ کا یہ نام تقاضا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کو اللہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کو اللہ ماننے کے لیے ہمارا قول، ہمارے افعال، اقوال، ظاہری ہو یا باطنی، جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے خاص کی جائے۔ تو یہ اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے، ظاہری ہو، باطنی ہو، ہاں، وہ ذلت، خشوع، خضوع، انکساری، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے جتنے اعمال ہیں۔ غور کیجئے، اگر اللہ کے نام کا معنی ہی ہمارے یہاں لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں
تو اللہ کے لیے جس طریقے سے نماز میں ہم قیام کرتے ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں اور اس کے سامنے رکوع سجدہ اور جو دوسرے عبادات کے کام کرتے ہیں، حج میں، زکوٰۃ کے طور پر، مالی اعتبار سے، تلاوت کے طور پر قرآن کے کلام کو پڑھ کر، اس قسم کے چیزیں جتنی بھی اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، اس میں سے کوئی بھی کام کسی قبر والے کے لیے، کسی بزرگ کے لیے، کسی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے لیے، کسی پیر صاحب کے لیے بندہ نہیں کر سکتا اگر اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھ جائے، صرف اللہ کے اس میں خاص کو